بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی عقائد کا سبق ہے، صفحہ نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ پہلی بات ہم نے یہ پڑھی، اللہ رب العزت کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ترتیب نہیں ہے، یہ ایک صفت پہلے آئی، دوسری بعد میں، تیسری بعد میں، یہ کوئی ترتیب نہیں ہے۔ یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ترتیب زمانی نہیں ہے، وقت کے اعتبار سے ترتیب زمانی، وقت کے اعتبار سے کہ ایک کچھ دیر پہلے آئی، دوسری صفت کچھ دیر بعد میں آئی، یہ ترتیب نہیں ہے۔ یعنی یہ کہنا درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فلاں صفت پہلے حاصل ہوئی اور فلاں صفت بعد میں حاصل ہوئی۔ اس کی تمام صفات ازلی اور قدیم۔ یہ کہنا درست نہیں کہ اس کا علم اس کی قدرت سے پہلے ہے، یا اس کی قدرت اس کے علم کے بعد ہے، یا اس کی حیات اس کے علم سے پہلے ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ سے حی اور علیم اور قدیر ہے۔ جتنے میں اللہ رب العزت کی صفات ہیں ان میں کوئی ترتیب زمانی نہیں ہے، وقت کے اعتبار سے آگے پیچھے نہیں ہے، وہ سب کی سب ہمیشہ سے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات کا حصہ ہیں یا ذات سے جدا ہیں۔ تو کیا اللہ رب العزت کی صفات ان کی ذات کا عین ہے یا غیر ہے؟ عین ہونے سے مراد ذات کا حصہ ہیں، ذات کے اندر داخلے ان کے بغیر ذات پوری نہیں ہوتی، اور غیر ہیں یعنی علیحدہ چیز ہیں، ذات کے اندر داخل نہیں ہے۔ تو ہر انسان کی ایک ذات ہوتی ہے اور اس کی کچھ صفات ہوتی ہیں جو وہ پیدا ہونے کے بعد حاصل کرتا ہے۔ علم، قدرت، کلام اور ارادہ، ان سب صفات سے پیدائش کے وقت بچہ خالی ہوتا ہے۔ صرف ذات ہوتی ہے، اس میں یہ صفات نہیں ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے کو یہ مذکورہ صفات حاصل ہونے لگتی ہیں۔ آہستہ آہستہ اس میں علم، قدرت، کلام، یہ چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ سب سمجھتے ہیں کہ بچے میں یہ صفات پہلے نہ تھی، بعد میں آئیں، لہٰذا بچے کی مذکورہ صفات بچے کی ذات پر زائد ہیں اور ذات کا غیر ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ صفات نہ ہوں تو پھر بھی وہ ذات مکمل ہوتی ہے۔ کسی کے اندر علم نہیں ہے، کلام نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ ذات مکمل ہوتی ہے۔ انسان کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ ان چیزوں کے بغیر بھی انسان مکمل ہوتا ہے، وہ اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے۔ کلام پر گونگے کو قدرت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس کی ذات مکمل انسان ہے وہ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی پاگل واگل ہے، اس کا دماغی توازن درست نہیں، اس کے پاس علم بھی نہیں ہوتا، جاہل ہو، اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ کامل انسان نہیں ہے، علم اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے اور ان کی صفات ذاتیہ بھی ہیں، یہ ہمیشہ ہمیش سے ہیں۔ اللہ کی ذات بھی ہمیشہ سے ہے اور اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ صفات الہیہ کے بارے میں سلف صالحین نے اس پر کبھی بات نہیں کی کہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین ہے یا غیر ہیں، یہ وہ اللہ کی ذات کا حصہ ہیں یا ذات سے جدا ہیں، یا نہ عین ہے نہ غیر ہیں، یعنی اس کے درمیان کہ نہ تو اللہ کی ذات میں داخل ہیں اور نہ اللہ کی ذات سے جدا ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی بات نہیں۔ تو یہ تین باتیں ہو گئیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا عین ہے، ذات کے اندر داخل ہیں، ذات کا حصہ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ذات سے جدا ہیں، علیحدہ ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نہ عین ہے نہ غیر ہے، جدا بھی نہیں ہے اور ذات میں داخل بھی نہیں ہے۔ تو یہ تین باتیں، ان کے بارے میں سلف صالحین نے، اسلام کے شروع کے زمانے کے جو علماء تھے، انہوں نے اس بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی اور نہ اس کو چھیڑنے کی ضرورت ہے۔ بس اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔
لیکن گمراہ فرقوں نے مثلاً معتزلہ نے صفات الہیہ کے بارے میں فلسفیانہ انداز اختیار کیا، اہل سنت اشاعرہ اور ماتریدیہ بھی مجبور ہوئے کہ معتزلہ کو ان کی زبان میں جواب دیں، تو پھر اس پر بحث ہوئی۔ انسان اور دیگر مخلوقات کے برعکس ایسا نہیں ہوا کہ پہلے اللہ کی ذات وجود میں آئی پھر اس کے بعد کبھی ذات الہی کو صفات حاصل ہوئی۔ انسان میں پہلے ذات وجود میں آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو صفات حاصل ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ پہلے ذات آئی ہو پھر اس کے اندر صفات آئی ہوں۔ ذات بھی ہمیشہ سے، صفات بھی ہمیشہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قدیم اور ہمیشہ ہمیشہ سے، اور اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے۔ یہ ممکن نہیں کہ کبھی اللہ کی ذات ہو صفات نہ ہو، کیونکہ صفات کے بغیر ذات ناقص ہوتی ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ کبھی صفات ہوں ذات نہ ہو، کیونکہ صفات ذات کے تابع ہوتی ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہو اور اللہ کی صفات موجود نہ ہو، کیونکہ اس کے بغیر تو ذات ناقص ہو جائے گی۔ درجہ کمال کو ذات صفات کے ساتھ پہنچتی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف صفات موجود ہوں اور ذات نہ ہو، کیونکہ صفات ذات کے تابع ہوتی ہیں۔ جیسے کسی انسان کے اندر اچھے اخلاق ہیں، یہ ایک اچھی صفت ہے، انسان نہ ہو اور اچھے اخلاق موجود ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے رنگت ہے، سفیدی ہے، کالا ہونا ہے، گورا ہونا ہے، تو یہ ذات کے تابع ہوتی ہیں، یعنی ذات ہوگی اس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی۔ خالی صفات موجود ہوں ایسا نہیں ہوتا، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ قائم ہوتی ہیں، ذات کے بغیر نہیں ہوتی۔ صفات ذات کے تابع ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ قائم ہوتی ہیں، ذات کے بغیر نہیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب معتزلہ کا قول بنیادی صفات عین ذات ہیں۔ معتزلہ کا مذہب بیان کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک اس بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ اس پر معتزلہ کا یہ اعتراض ہے کہ صفات اگر ذات پر زائد ہیں اور قدیم اور ازلی ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ صفات ذات میں داخل نہیں ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کا حصہ نہیں، اور ہیں بھی قدیم ہمیشہ سے ہیں، تو قدماء کا متعدد ہونا لازم آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قدیم، صفات بھی قدیم، تو ایک سے زیادہ چیزیں قدیم ہو گئی، جبکہ جو چیز قدیم ہے وہ صرف ایک ہے، اللہ رب العزت کی ذات۔ تو پھر تو یہ جو صحیح عقیدہ ہے کہ قدیم صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ باقی ہر چیز حادث ہے، یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ وہ نہیں تھی پھر وجود میں آئی، تو یہ بات ختم ہو جائے گی، تو یہ عقیدہ پھر درست نہیں رہے گا، توحید میں فرق آیا جائے گا۔ حقیقی توحید اور خالص توحید یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، باقی کوئی چیز ہمیشہ سے ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ صفات اللہ کی ذات سے علیحدہ ہیں اور وہ ہمیشہ سے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہمیشہ سے موجود ہے۔ تو حالانکہ جو چیز قدیم ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہی توحید کا معنی ہے۔ تو معتزلہ متعدد قدماء کا قول کرنے سے، یعنی اس بات کا قول کرنے سے بچنے کے لیے کہ ایک سے زیادہ چیزیں متعدد ہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ اور بھی کوئی چیزیں ہیں جو قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، تو معتزلہ متعدد قدماء کا قول کرنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کی صفات کے زائد ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات ان کی ذات کا عین ہیں، علیحدہ سے ان کا وجود نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہیں آپ کی صفات۔ اس طرح سے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو قدیم ہے، صفات چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر موجود ہے، علیحدہ سے کوئی چیز نہیں۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ پھر اس طریقے سے یہ اعتراض لازم نہیں آئے گا کہ ایک سے زیادہ چیزیں قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور چیز بھی قدیم ہے، یہ اعتراض ختم ہو جائے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے جو کہتے ہیں کہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہیں؟ صفات الہیہ کو عین ذات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن اثرات کا اللہ تعالیٰ کی صفات سے صادر ہونے کا خیال کیا جاتا ہے، معتزلہ ان کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے صادر مانتے ہیں۔ اب
کسی چیز کا علم ہونا یہ صفت علم سے صادر ہوتا ہے، کسی چیز پر قادر ہونا صفت قدرت سے صادر ہوتا ہے، اسی طریقے سے اور صفات ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اثرات ہیں جو صفات سے ظاہر ہوتے ہیں وہ در حقیقت صفات سے نہیں بلکہ اللہ کی ذات سے صادر ہوتے ہیں۔ صفات کا علیحدہ سے کوئی وجود نہیں ہے، اس وجہ سے صفات سے صادر نہیں ہوتے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے لیکن ان میں صفت علم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عالم تو ہیں لیکن علم کی صفت ان کے اندر نہیں ہے۔ وہ قادر ہیں لیکن ان میں صفت قدرت نہیں ہے، اور وحی حی یعنی زندہ ہے لیکن ان میں صفت حیات نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلومات، مقدورات اور مسموعات، معلومات جو چیزیں معلوم ہوں، مقدورات جن پر قدرت ہو، مسموعات جو سنی جائیں، تو ان چیزوں سے اللہ رب العزت کو تعلق ہے، اس وجہ سے کہ ان کی ذات کو عالم، قادر اور سمیع کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفات ہیں، بلکہ اللہ کی ذات کو چونکہ ان چیزوں سے تعلق ہے، اس تعلق کی بنا پر آپ کو عالم کہتے ہیں، ورنہ عالم ہونا اللہ کی کوئی علیحدہ سی صفت نہیں ہے۔ یہ تو معتزلہ کا مذہب آ گیا۔ اب جو اہل سنت ہیں ان کا کیا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عین ہیں یا غیر ہیں، اس بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ متقدمین اشاعرہ و ماتریدیہ کا قول اللہ تعالیٰ کی صفات نہ عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات ہیں، ذات کے اندر داخل بھی نہیں ہے اور ذات سے جدا بھی نہیں ہے۔ یہ متقدمین پرانے اہل سنت کا قول ہے۔ ایک دوسرے کے عین ہونے کا مطلب ہے کہ دونوں لفظ یعنی ذات اور صفت کے مفہوموں کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہی ہو۔ جب دو چیزیں ایک ہوں تو ان کا مصداق بھی ہر اعتبار سے ایک ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں ایک ہی چیز پر ان کا اطلاق ہوگا، ایک ہی وقت میں دونوں ایک ہی چیز پر بولی جائیں گی۔ میں کہوں کہ کتاب اور تپائی یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، تو اس کو کتاب کہنا بھی ٹھیک ہوگا، تپائی کہنا بھی ٹھیک ہوگا، اس کو بھی کتاب کہنا ٹھیک ہوگا، تپائی کہنا بھی ٹھیک ہوگا، تو ایک ہی چیز کے دو نام ہوں گے۔ پھر تو یہ کہ دونوں لفظ یعنی ذات اور صفت کے مفہوموں کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو، ایک ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اور ایک دوسرے کے غیر ہونے کا مطلب ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کے بغیر موجود ہو سکتا ہے۔ جب دو چیزیں ایک ہوں تو ایک دوسرے کے بغیر وہ موجود نہیں ہو سکتی، لیکن اگر دو چیزیں الگ الگ ذات ہوں، جیسے ایک بندے کا نام زید ہے، ایک بکر ہے، تو الگ الگ ذاتیں ہیں، ان کا وجود ایک دوسرے پہ موقوف نہیں ہے، ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہے، ایک الگ سے ذات ہے دوسری الگ سے ذات ہے، ایک دوسرے کے بغیر بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ اس تفسیر کے مطابق ذات حق اور صفات میں نہ عینیت ہے، نہ عینیت ہوئی نہ غیریت ہوئی، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں داخل ہے اور نہ ذات سے خارج ہے۔ عینیت تو اس لیے نہ ہوئی کہ اس کے معنی ہے دو چیزوں کا بالکل ایک ہونا، ایک چیز دوسری کا عین ہو، اس کے اندر داخل ہو، اس کی ذات کا حصہ ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اور چونکہ صفات ذات پر زائد ہوتی ہیں تو دونوں کا مصداق تمام اعتبارات سے ایک نہ ہوا، لہذا صفات الہی ذات الہی کا عین نہ ہو۔ اور غیریت اس لیے نہ ہوئی کہ یہاں ذات اور صفات دونوں میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ دوسرے کے بغیر اس کا پایا جانا ممکن ہو۔ ذات صفات کے بغیر نہیں ہو سکتی اور صفات ذات کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ بات پہلے ہو گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ ذات کا کمال صفات سے ہوتا ہے، صفات سے وہ کامل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور صفات ذات کی محتاج ہے، اس کے بغیر پائی نہیں جاتی، اس کے تابع ہوتی ہیں۔ تو دونوں کا وجود ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، ایک دوسرے کے بغیر پایا جانا دونوں کا ممکن نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ غیریت بھی نہ ہوئی، ایک دوسرے کے اندر داخل بھی نہیں ہے اور ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں۔ صفات تو ذات کے بغیر اس لیے موجود نہیں ہو سکتی کہ صفات تابع ہوتی ہیں اور ذات مطبوع ہوتی ہے، اور تابع کا وجود مطبوع کے بغیر محال ہے۔ جیسے ابھی بتایا تھا کہ اخلاق ایک صفت ہے، انسان ہوگا تو اس کے اندر اخلاق ہوں گے، خالی اخلاق ہوں ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور ذات صفات کے بغیر اس لیے نہیں پائی جا سکتی کہ ذات الہی کا صفات کمال سے خالی ہونا لازم آتا ہے اور وہ محال ہے۔ اللہ کی ذات تو کامل ہے، تو صفات نہیں ہوگی تو
کمال ختم ہو جائے گا، لہٰذا ایک دوسرے کے لیے لازم ہے، اس لیے غیریت بھی نہ ہو۔ یہ تو تھا متقدمین اہل سنت کا قول۔ متاخرین جو بعد والے علماء ہیں اہل سنت کے، ان کا کیا قول ہے؟ عام متاخرین اشاعرہ کا قول صفات ذات کا غیر ہے، ٹھیک ہے۔ معتزلہ نے کہا کہ صفات ذات کے اندر ہی داخل ہیں، اس کا حصہ ہیں، علیحدہ نہیں ہے۔ اور متقدمین اہل سنت نے کہا کہ ذات کے اندر داخل بھی نہیں، ذات سے جدا بھی نہیں۔ تو متاخرین اشاعرہ کا قول یہ ہے کہ صفات ذات سے علیحدہ ہیں، الگ چیز ہے۔ متقدمین اشاعرہ کا مذکورہ بالا قول بھی تسلی بخش نہیں، تو اوپر گزرا کہ نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں، ذات میں داخل بھی نہیں اور ذات سے جدا بھی نہیں۔ یہ قول تسلی بخش نہیں ہے، کیونکہ صفات کے نہ عین ہونے، نہ عین ذات ہونے نہ غیر ذات ہونے کا حاصل یہ ہے کہ صفات، ذات و صفات کے مفہوم جدا جدا تو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائے جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذات و صفات آپس میں غیر ہیں لیکن دونوں قدیم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قول متاخرین اشاعرہ کا ہے کہ ذات و صفات آپس میں غیر ہیں لیکن دونوں قدیم ہیں۔ اس سے قدماء کا متعدد ہونا لازم ہو، وہی اعتراض جو پہلے آیا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے علیحدہ ہیں صفات، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قدیم، صفات بھی قدیم، تو ایک سے زیادہ چیزیں قدیم ہو گئیں۔ اور اس قول سے ایسی کوئی صورت حاصل نہیں ہوئی جو عین ذات ہونے یا غیر ذات ہونے کے مابین کوئی درمیانی تسلی بخش صورت ہوتی۔ اسی وجہ سے متاخرین اشاعرہ نے اس جواب کو ترک کر دیا جو متقدمین والا جواب تھا، اور ان کی اکثریت نے اس بات کو اختیار کیا کہ صفات ذات کا غیر ہیں، اور بعض متاخرین اشاعرہ نے صفات کو عین ذات بھی کہا ہے معتزلہ کی طرح، اور بعض نے سکوت اختیار کیا ہے۔ تو جو متاخرین کا زیادہ تر رجحان ہے وہ یہی ہے کہ صفات جو ہیں وہ ذات سے جدا ہیں۔ اب جو اعتراض کیا تھا معتزلہ نے کہ اگر ذات سے علیحدہ ہیں صفات، تو پھر یہ تو ایک سے زیادہ چیزوں کا قدیم ہونا اور ہمیشہ سے لازم آ رہا ہے، ذات بھی ہمیشہ سے ہے اور صفات بھی ہمیشہ سے ہے، اللہ کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہمیشہ سے ہے۔ اس کا جواب، جو بات توحید کے منافی ہے وہ ایک سے زیادہ قدیم ذوات کا ہونا ہے۔ صفات تو ذات کے تابع ہوتی ہیں، خود ذوات نہیں ہوتی، اور کوئی بھی ذات ہو کسی نہ کسی صفت کے ساتھ ضرور متصف ہوتی ہے، لیکن ذات کے ساتھ قائم ہونے اور اس کے تابع ہونے اور غیر مستقل ہونے کی وجہ سے ذات کے مقابلے میں صفت کے لیے برابر کی حیثیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس لیے صفات کے قدیم ہونے سے قدماء کا متعدد ہونا لازم نہیں آتا۔ جو توحید کے خلاف ہے وہ ایک سے زیادہ ذاتوں کا قدیم ہونا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز جو قدیم ہے وہ ذات ہے، اور ایک جو قدیم ہے وہ صفات ہے، اور صفات ذات کے برابر کی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ یہ اپنے وجود کے لیے ذات کی محتاج ہوتی ہیں، اس کے تابع ہوتی ہیں۔ تو معتزلہ کا یہ اشکال بھی ختم ہو گیا کہ اگر صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے علیحدہ مانے تو ایک سے زیادہ چیزوں کا قدیم ہونا لازم آتا ہے۔ تو اس کا یہ جواب ہو گیا کہ جو توحید کے منافی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ ذاتیں وہ قدیم ہوں، یہاں پر ایک ذات ہے اور ایک صفت ہے، تو ایک سے زیادہ ذوات قدیم نہیں ہے، اس وجہ سے توحید میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بنیادی صفات کا تفصیلی بیان۔ صفت نمبر 1، صفت حیات۔ اللہ تعالی حی ہیں، یعنی زندہ ہے، اور صفت حیات ان کے لیے ثابت ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے والحی القیوم، یعنی وہ زندہ ہے اور ہر چیز کا قائم رکھنے والا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو زندہ نہ ہو وہ عالم کو نہیں بنا سکتا، جس میں خود حیات نہ ہو وہ دوسری چیز کو حیات نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی حیات ازلی و ابدی ہے، جہاں موت اور فنا اور عدم کا کہیں گزر نہیں۔ دوسری صفت، صفت سمع، یعنی اس کو سنوائی اور سننے کا وصف حاصل ہے، وہ تمام مخلوق کی بیک وقت دعا اور آواز کو سنتا ہے، اور ایک بات کا سننا اس کو دوسری بات کے سننے سے معنی نہیں ہوتا، اور عالم کی مختلف زبانیں اس کو اشتباہ میں نہیں ڈالتی۔ ہم اگر مختلف آوازیں ایک وقت میں سنیں تو ہمیں اشتباہ ہو جاتا ہے یہ کس کی آواز ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات
مختلف زبانیں ایک ہی وقت میں سننے کے باوجود ان کو اشتباہ نہیں ہوتا۔ وہ بیک لحظہ پرندوں کے چہچہانے اور پہاڑوں کے اندر کیڑوں کے بھن بھنانے اور صاف چکنے پتھر پر چیونٹی کے چلنے کی آواز اور دریا میں مچھلیوں کی آواز سنتا ہے، حتیٰ کہ مچھر اور چیونٹی کی باریک نسوں میں جب خون دوران کرتا ہوا ایک بند اور جوڑ سے منتقل ہو کر دوسرے جوڑ کی طرف جاتا ہے تو وہ اس خون کے چلنے کی آواز کو صاف سنتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی آیا ہے ان اللہ سمیع علیم، یعنی اللہ تعالی سننے والا خبردار ہے۔ تیسری صفت بصر، یعنی اس کو صفت بصارت حاصل ہے کہ جس کے سبب سے ہر چیز کو دیکھتا ہے، خواہ کوئی چیز اندھیرے میں ہو خواہ اجالے میں، خواہ نزدیک ہو خواہ دور ہو، خواہ دن میں ہو خواہ رات میں ہو، خواہ کتنی ہی چھوٹی ہو خواہ بڑی، سب کو ہر وقت بلا تفاوت یکساں دیکھتا ہے، کسی وقت میں کوئی شے اس سے چھپی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس صفت کا ذکر کئی آیات میں آیا ہے، مثلا انہ بکل شیء بصیر، یعنی اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ سبق یہاں پر آج کا مکمل ہو گیا۔ اس کا سبق ایک ہی دن ہوتا ہے، اگلے ہفتے دوبارہ سبق ہوگا ہفتے کے دن، کل اور پرسوں۔